پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ہاتھی کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ یہ کہانی بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بہت پرانی ہونے کے ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی کا نام تھا مولا بخش۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ فطرتاً شریر اور شوخ تھا، ہر وقت مست رہتا تھا۔ اپنے محاوت کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ بچوں، محاوت اس کو کہتے ہیں جو ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ہاتھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور یہ ہاتھی یعنی مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ پہلے بچے اس سے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ 1 گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا تھا۔ پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سارے لاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا تھا۔ 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بچوں، میں آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں بھی بہت جلد پورا واقعہ اور کہانی سناؤں گا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا مولا بخش کو اتنا غم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج سانڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھ دیے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ انگریز افسر سانڈرس کو غصہ آ گیا، یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ محاوت نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس غم نے اس کی جان لے لی۔ امید ہے بچوں آپ کو ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی کہانی کا بروقت پتہ چل جائے۔ شکریہ بچوں، خوش رہو۔